أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. میرے واجب الاحترام دوستان گرامی، اللہ کریم کے حمد و ثنا کہ اللہ پاک نے اج دے وقت اپنی یاد کرن کا موقع عطا فرمایا. بے شمار سلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے نال آپ سارے مسلمان بنائے. پھر دوسرا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اپنی ہدایت سے رہنمائی واسطے قرآن عطا فرمایا. اپنی بخشش و نجات واسطے اللہ پاک نے ماہ رمضان عطا فرمایا. اور اپنا گناہگاراں کی شفاعت واسطے اللہ پاک نے محمد عربی سلطان عطا فرمایا. حضرت گرامی، اج دا پروگرام یہ سارے ثواب دا ہے. اللہ پاک چوٹی سے بزرگ مرحوم و مغفور کی بخشش فرماوے. اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت فرماوے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرماوے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر مرحوم نو اعلیٰ مقام عطا فرماوے. حضرت گرامی، یقیناً بندہ جو ہے، کوئی بھی بندہ صرف اللہ کے نبی جڑے قرآن و پاک میں نبیت کے علاوہ ہر بندہ گناہگار ہے. اور اللہ پاک کی رحمت کے بغیر جنہ کوئی عبادت گزار ہوئے، مستقیم پارسا ہوئے، گناہ تو پاک نہیں. اور اللہ کی رحمت کے بغیر بندے کی بخشش ممکن نہیں. سمجھا رہی ہیں میرا؟ اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہو گئے
کہ انشاءاللہ پھر جتنا بھی بندہ گناہگار ہے اللہ کی رحمت کا حقدار ہے کہ جنت کا بھی حقدار ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جتنا بندہ نیکوکار ہوئے عبادت نہ لا کے بخشش ہو جائے نہیں ہو سکتی. بخشش اللہ پاک کی رحمت کے نام. ہاں یہ یاد رکھو عبادت کے لیے اللہ پاک کی فرما برداری ایک لفظ ہے نا مسلم. آپ بتائیں مسلمان قرآن میں لفظ ہے مسلم مسلمون مومنون. ان مسلمان جڑا ہے یہ لفظ کی معنی یہ ہے مسلمان جڑا لفظ ہے نا یہ معنی کی ہے یہ معنی ہے اللہ سے اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا. یعنی جتنے اللہ رسول کا حکم آ جائے اس میں بندہ اپنی مرضی خواہش چاہت مجبوری یہ ختم کر کے اللہ سے اللہ کے رسول کی گل نو مان لے یہ بندہ مسلمان. مشکل ہو گئی یہ گل میرا خیال میں نہیں آئی. سمجھو تو میں آسانی واسطے چلو مثال دے رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو. وہ جو ہے نا ہم مثال دے رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو. بندہ نماز پڑھے یہ مسلمان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ رکھو. مسلمان روزہ رکھے یہ مسلمان ہے. اللہ پاک نے فرمایا چوری نہیں کرنی. بندہ رک جائے چوری. اللہ کے رسول نے فرمایا زنا نہیں کرنا. مسلمان کا کام ہے زنا تو رک جائے. وہ جو ہے یہ مسلمان کی تعریف ہے کہ اللہ پاک کے حکم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا اپنی مرضی چاہت ختم کر کے اللہ سے اللہ کے رسول کی گل کو مان لینا یہ مسلمان ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ توجہ نال کر رہے ہیں. جناب والا ایک بندہ ہے کافر اور اس کی داڑھی ختم ہو گئی کہ وہ اللہ پاک سے اللہ کے رسول کا منکر ہے حکم کا منکر ہے اللہ سے اللہ کے رسول کی ذات کا بھی منکر ہے. اور اس سے گل ختم ہو گئی. قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ کافر جو ہے حدیث بھی ہے قرآن میں بھی ہے. حدیث یہ ہے کہ آج دنیا جنت الکافر کافر واسطے دنیا جو ہے جنت ہے. آخرت جینے جائے گا حدیث پاک کہتا ہے عذاب شروع ہو جائے گا. کوئی نیکی کافر سے کام نہیں آتی. مومن جڑا ہے وہ شان یہ اپنے مسلمان ہون دے تے بھی ایمان نال مسلمان کو ناز کرنا چاہیے. اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. مسلمان ہون دے تے میں آپ کا لیں توجہ مسلمان ہون کا شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک بار کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حضور نے فرمایا یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا. اور تو اندازہ کر رہے ہو اجے اس حدیث کے حکم کیا ہے کہ جڑے بندے نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یہ بندہ جنتی. کلمہ پڑھے توجہ فرماؤ. کوئی عمل نہیں کیتا نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیتا زکات نہیں دی قرآن نہیں پڑھا والدین کی خدمت نہیں کی تھی یتیم مسکین کی خدمت نہیں کی تھی صرف کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کا شان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یہ بندہ جنتی بن گیا جس نے کلمہ پڑھا. ایک مسلمان ہونے کی عظمت ہے. ایک نمبر. دوسرے نمبر پہ ہوں آ گیا عمل مسلمان ہونے کے بعد. جناب والا توجہ فرماؤ
جڑا بندہ مسلمان ہو کے اللہ کے رسول کا حکم مند ہے، اللہ کے رسول کی اتباع سے اطاعت کر دے، جناب والا توجہ فرماؤ اور ان کا برداشت کر رہے ہیں توجہ ہو گئی بندہ جناب والا مثلا ہمارے والدین کا مقام ہے بہت بڑے بزرگ انہوں نے بیٹے نے بیٹیاں نے نبی علیہ السلام کے پیارے رب نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی اتباع کرو، انہاں دے نال حسن سلوک کرو، انہاں دے سامنے اٹھ نہیں کرنی، اونچا نہیں بولنا، قرآن میں آ گیا اِنَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فرمایا انہاں دے سامنے اٹھ نہیں کرنی، کھڑکنا نہیں، اور گل جدوں بھی کرنی ہے استغفارنا نہیں کرنا۔ یہ اللہ ادب سکھایا ہے اپنے والدین کا احترام کرنا۔ ہن توجہ کرو جناب، والدین کا اجے احترام عزت آبرو نہیں، توجہ میری طرف، والد کا چہرہ والدہ والد دونوں کا یاد رکھو، والد اور والدہ دونوں کا چہرہ بھی ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہے، بندہ زیارت کرے پھر محبت نال ماں پیو کا چہرہ ایک باری تک لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اپنے اماں پہ بیٹا ایک بار چہرہ تک لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس پتر نو اللہ اس بیٹی نو حج مقبول کا ثواب عطا فرماندا ہے۔ حج مقبول، اور تم اندازہ کرو آج کل کے دور میں سنے کہ کوئی 8-10 لاکھ روپیہ حج واسطے چاہیے کہ نام بولو تو صحیح، 8 لاکھ یا 10 لاکھ روپیہ ہو گئے تو حج واسطے بندہ جاوے، اچھا پھر گارنٹی کوئی نہیں حج قبول یا نہ قبول، لیکن توجہ کر جناب والا اللہ نے مسلمان واسطے نیت کا شان بڑھائی ہے، فرمایا مسلمان تو اللہ کے رسول کا فرما بردار کے بننے والا ہے، فرمایا یہ کر اپنے ابے کا چہرہ قرآن کا لے آئی، اماں کا چہرہ تک لے آئی، حضور فرمایا اجر مقبول کا ثواب ہے، فرمایا سب کے کھان کی لوڑ نہیں، 8 لاکھ روپیہ لان کی لوڑ نہیں، فرمایا محبت نال اماں کا چہرہ دیکھ رہے، ابے کا چہرہ دیکھ رہے، فرمایا اجر مقبول کا ثواب میں اللہ عطا فرماؤں گا۔ مسلمانوں ایک بار اما ابا دیکھو چہرہ دیکھو، ہر چیز مقبول کا ثواب۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ حضور کی یہ چیز سنی نا، عرض کی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا فرمایا میرا اما کا چہرہ دیکھے ہر چیز مقبول کا ثواب ہے کہ کوئی اگر 10 بار 50 بار 100 بار دن دے ایک دن دی زندگی نہیں بچو ہے ایک دن میں سے 10 باری 50 باری 100 باری اپنے ہمارا چہرہ دیکھے کہ 100 حج مقبول کا ثواب۔ عمر باپ نے سوال کیا، توجہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عمر ٹھیک ہے میں کہ اگر کوئی 100 باری دیکھے تو 100 حج مقبول کا ثواب ہونا ہے کہ نہیں؟ ہونا ہے کہ نہیں؟ سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا اگر اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اگر کوئی 100 والی نہیں، فرمایا اگر 1000 والی بھی اللہ کے چہرے بھر کے، فرمایا اللہ 1000 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا بندے کا کام ہے اما کے پہلے چہرے کو دیکھی جائے، پر جن والی تک لگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہوں نے حج مقبول کا ثواب کر والی اللہ۔ میں جملہ دینے لگا، پہلے سنو پھر اگے جملہ، جناب والا
میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن کعبہ شریف کا طواف کر کے آیا، کعبے نام کو کھاتے ہو کے حضور نے جملہ فرمایا والذی کعبے حضور نے کیوں فرمایا کعبے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم من فرمایا ہے کعبہ اللہ کی ذات کی قسم ہے، ایسا کرتے ہوئے نظر عزت عظمت شان اللہ نے میری امت کے مومن بندے کو عطا فرمائی ہے۔ محبت نال سبحان اللہ اچھی حضور نے فرمایا ہے کعبہ من اللہ کی ذات کی قسم ہے، تیرے نال زیادہ شان اللہ نے میری امت کے مومن بندے کو عطا کیا بات جو ہے۔ اور حدیث سن لگی دوسرا اور میں ذرا نقطہ کرنے توجہ کروں جناب والا کعبے کے حضرت نے بخاری کے بوتے فرمایا ہے کعبہ اللہ نے ایمان والے میرے امت کی تیرے نال زیادہ شان عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں توجہ کرو کل اور نہ سنیے جناب والا کعبے کے اللہ 8 لاکھ لاوے 10 لاکھ لاوے حج واسطے لاوے مسلمانوں ایک بار ہی گیا کہ ایک کا حج کر سکتا ہے سبحان اللہ اچھی ایک بار گیا کہ کتنے حج کر سکتا ہے ایک ہی کرے گا سال دے وچ ایک کا حج کعبے دے وچ لیکن جناب والا اس ایک حج کی گارنٹی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں لیکن توجہ فرماؤ مومن کا شان اپنی جگہ چلتے مسلمانوں ہمارا اما آپ سے چہرہ کیا بندہ ایک بار ان کا کلر مسلمان حضور نے فرمایا حج کے مقبول کا کروا دے ایک دن کے اندر 100 والی میں کے فرمایا 100 حج کے مقبول کا کروا دے پتہ لگا کہ کافی نہ زیادہ شان اللہ نے تیرے اپنے کے اما نو عطا فرمایا ہے۔ آئیے سمجھ کے نہیں مسلمانوں بڑے فکر کی گل نہیں ماننا زندگی کے اندر اما بیٹی کی عزت نہیں کرنی ابا بہت ہوا اما بہت پھر جناب ہم سے اللہ اس طرح سے بنا بیٹھے یہ اسلام میں سیب نہیں۔ اگر تم رسول اللہ کے فرمان کو سنو اگر جاگ رہے ہو تو محبت ہو سبحان اللہ ہو جناب والا توجہ فرماؤ اسلام کی عظمت کو سن کے حضور اسلام نے فرمایا حضور نے فرمایا میرے امتیوں اپنے ابے سے اما نو گالا نہ کریا کرو۔ وہ جو ہے حضور نے فرمایا اپنے اما سے ابے نو گالا نہ کڈیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے ابے سے اما نو گالا کڈے اور جو ہے میرے مصطفیٰ سے علم تو صدقے ایک بار کہہ دو سبحان اللہ میں بڑی عظیم گل کرنے لگا حضور نے فرمایا اپنے ابے سے اما سے گالا نہ کڈو لیکن مسلمانوں توجہ کرو گالا کڈنا یہ چھوٹی گل ہے لیکن جناب آج میں وہ بھی دیکھ لیا ہے کہ پتر اپنے ابے نو خود اپنے ہاتھ نال قتل کر رہے دیکھا کہ نہیں ابے نو اما نو پتر اپنے ہاتھاں نال قتل کر رہے ہیں یہ ظلم دیکھو اللہ کے نبی دے علم تو صدقے کیوں بھائی حضور نے فرمایا اپنے ابے اما نو گالا نہ کڈیا کرو۔ اچھا جب یہ فرمایا نا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے پیو ماں کو گالا کڈے نہیں حضور نے فرمایا اسلام آ رہے ہو میں بہت بڑی گل کر رہا حضور نے فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اپنے ابے کے اما کو گالا کرنا ایک بہت بڑی گل ہے لیکن میں محمد کے اسلام لے کے آیا حضور نے فرمایا تیرا بندہ کسی سے اما کے ابے کو گالا کرے تے سمجھ لے اور کسی سے ابے کے اما کو گالا نہیں کر رہا بلکہ اپنے ابے کے اما کو گالا کر رہے وہ جو ہے یہ ہے اسلام۔ آپ کو کتنے اگر توجہ کرے ہر بندہ اپنے دل لے کیوں بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں حضور نے یہ فرمایا ہے
یعنی اسلام کی تعلیمات کہ جناب کسی بھی بندے نو گال کچھ چیز نہ کٹو. ایمان نال اگر جاگتے ہو تو میں اور حدیث پڑھا. سبحان اللہ ذوق نال توجہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واہ مسلمان کی عظمت. ایک مقام لے کا سمجھے نہیں کی کریں گے. توجہ کرو. حضور نے فرمایا مومن جڑا بندہ ہے فرمایا مومن دے اندر دو چیزاں اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں. توجہ ہے جڑی گل میں کر رہا توجہ نہ. دو چیزاں اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں. حضور نے فرمایا ایک ہے ایمان ایک ہے ایمان ایک ہے لعنت. حضور نے فرمایا کہ بندہ ایمان والا ہے وہ کسی بندے کو لعنت نہیں کرتا. کہ حضور نے فرمایا کہ لعنت کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا دو چیزاں ایک ہے ایمان اور ایک ہے لعنت. دو چیزیں اکٹھیاں نہیں ہو سکتی. جڑا بندہ ایمان والا ہوگا وہ لعنت نہیں کر سکتا تے جڑا لعنت کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. پتہ چلیا اللہ کے نبی نے تعلیم دیتی ہے مسلمان کو کہ کسی بھی بندے کو لعنت کچھ بولو نہیں کرنی. جناب والا توجہ فرماؤ. والدین نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضی اللہ فی رضی الوالدین. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جڑا بندہ اللہ کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے فرمایا رضی الوالدین. فرمایا کہ بندہ اپنے اما کے ابے کو راضی کرتا ہے رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر کو اما کے ابا راضی ہے ادھر کو رب العالمین بھی راضی ہے. مسلمانوں توجہ فرماؤ. والدین یہ بڑی عظیم گل کرنے لگا میں. والد جڑا ہے اللہ نے والد کے شان سے ایمان نال سبحان اللہ بندے ہو توجہ کرو. اللہ نے مسلمان واسطے اتنی رحمت فرمائی ہے کہ والدین جڑے نے والدین میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین بندے اس طرح دے فرمایا جنہاں دے اگے دعا واسطے ہاتھ چوک لیں. حضور فرمایا انہاں دی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. انہاں بندیاں کی دعا رد نہیں. ویسے کہ میں چونکہ وقت نہیں کرنا میں اب کر رہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک گج بج کے سبحان اللہ کہیں بہت پہلے. ہاں حضور نے فرمایا ایمان والے بندے کی عظمت کا اعلان ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا امت کی دعا کرے اللہ میری امتی کی کوئی دعا بھی رد نہیں کرتا. ہر دعا قبول ہر دعا قبول ہے. یہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں ہر دعا قبول ہے. جیڑا بھی بندہ کر رہا ہے مسلمان کافر نہیں مسلمان جیڑی بھی دعا کرے حضور نے فرمایا میرے امتی مسلمان کی ہر دعا قبول ہے. اچھا کسی کی دعا اج قبول کسی کی سال بعد کسی کی 10 سال بعد کسی کی زندگی تو بعد مرن تو بعد قبول. لیکن مسلمانوں توجہ کرو اما سے ابا تین بندے میں کر رہے تھے. چلو نہ تینوں دے صرف ایک والدین اما سے ابا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر والد اولاد واسطے ہاتھ چوک کے دعا کرتے ہیں سرکار فرمایا اللہ سے بندے کے درمیان سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں. یہ دعا سے ابا دعا واسطے ہاتھ چوک لیں. فرمایا دعا کی قبولیت کوئی دیر نہیں. یہ جو لفظ نکلے ہیں وہ تو اللہ نے قبول فرما لیں. توجہ کرو اما سے ابا اگر چنگی دعا کر دیں تو تامی قبول ہے. اگر اللہ نہ کرے بد دعا دے دیں تو تامی کچھ اونچی بولو قبول ہے. اس واسطے میں مسئلہ سمجھا رہا کہ میاں اما ابا جڑا انہاں نوں راضی رکھنا
سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تاکہ انہوں نے بس دعا والے حاصل نہ ہوئے بلکہ اچھی دعا ہوئے، اور اچھی دعا ہوئے جس سے رحمت ہوئے گی رب کی۔ آخری حدیث کے پاس کیونکہ وقت ہو گیا ہے، دیب نہیں جنڈا کے جناب اس ٹائم سے پھر اگے جائیے ہر بندے کے کام کاج محبت نال ایک باری آخری سبحان اللہ اچھی کریں۔ میں بڑی عظیم گل کر رہا ہوں، توجہ فرماؤ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب والا جڑا بندہ اپنے والدین واسطے دعا کر دے، اللہ کچھ سبحان اللہ، دیکھو دعا والدین واسطے ہے کہ پیدا اولاد ہے، توجہ ہے برابر کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ حضور نے فرمایا اپنے اللہ کے اپنے واسطے دعا نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا اللہ اس بندے کے رزق کی کمی فرما دیتا ہے، اللہ اسے رزق تنگ کر دیتا ہے، رزق بند کر دیتا ہے جڑا اپنے اپنے پیغمبر واسطے دعا نہیں کرتا۔ سمجھ آئیے؟ جڑا اما اپنے واسطے دعا نہیں کرتا اللہ رزق بند کرتا ہے۔ پتہ لگا رب نو بندے دے والدین نال اتنا پیار ہے، اللہ فرماندا ہے میرا بندہ اگر رزق لے نہیں اپنے اما کے ابے واسطے دعا تو کردا جا، رزق میں عطا فرماندا جاواں گا۔ پتہ لگا بندے نو زندگی اس بھی رزق اما کے ابے دی دعا نال لگدا ہے تے مرن تو بعد بھی رزق اما کے ابے دی دعا۔ حضرت گرامی والدین واسطے زندگی بھی دعا کرو اور مرن کو بعد بھی دعا کرو، انشاءاللہ اماں سے ابا اسے بھی راضی، قبر اس بھی راضی، اماں آپ کا راضی سے اللہ کی ذات بھی راضی۔ آمین۔